آپ بخشش اور مہلت کن کی نہیں ہوتی؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس رات بھی بندے کی مہلت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کر کے نوافل پڑھ کے گزار دیتا ہے. غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک وہ اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے. لیکن ایسا بندہ جو شرک کرتا ہے، قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی یعنی کہ بخشش نہیں فرمائی جاتی. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، اور نہ زنا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو گناہ شب برات میں مہلت سے مانے ہوتے ہیں، ان میں ایک گناہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینہ رکھنا ہے اور بغض رکھنا ہے. کینہ ایسی باریکی کی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں کسی سے حسد کرتا، میں تو کوئی بغض نہیں رکھتا، میں تو کوئی کینہ نہیں رکھتا. آپ کو ٹٹولے کہ کسی کے بارے میں اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے، بات کرنا پسند کرتا ہے، نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے، دل میں شکوہ ہے، رنجش ہے، کیوں ہے؟ اگر اس کو دور نہیں کرتا تو وہ سمجھے کہ اس کے دل میں کینہ ہے، اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی. ایک مسلمان محض اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر یا نفسانی عداوت کی بنا پر دوسرے مسلمان سے کینہ اور بغض رکھے. اس سے حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ماں سوا اس شخص کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو. بس کہا جائے گا ان دونوں کو ٹھہراؤ حتیٰ کہ یہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں. یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے جو سورہ حشر میں آتی ہے آیت نمبر 10 میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھنا. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفیق اور مہربان ہے. کینہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں. اس بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحاب سے 3 بار یہ فرمایا کہ اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا. پھر ایک شخص آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا، سو وہ 3 دن ان کے پاس رہا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے عمل کو دیکھتے رہے اور انہوں نے اپنے گھر میں اس کا کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا. تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا واقعی اسی طرح ہے، مگر میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کینہ نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا اسی وجہ سے یہ شخص اسی مرتبے کو پہنچا ہے. میری پیاری بہنوں، یعنی کہ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. اب جب دیکھا کہ عمل تو جیسے ہم کرتے ہیں، صحابہ نے دیکھا عمل تو ویسا ہی ہو رہا ہے، تو کیا ایسا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا دل میں. تو یعنی اسلاف یہ کہتے ہیں کہ افضل عمل یہ ہے کہ سینے کو صاف اور سالم رکھا جائے. قلب سلیم کا کل ہم نے پڑھا تھا. نفس میں سخاوت ہو، سخاوت سے مراد کیا ہے؟ معاف کرنے کا جذبہ ہو، اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جائے. ان گناہوں سے بچا جائے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اس رات میں محروم رکھتے ہیں، جس رات میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے، اور وہ بکثرت گناہوں کی کو بخش دیتا ہے. تو شب برات میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی ہے. اس کے ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو یعنی کہ پیٹ میں رکھا اور اس کو دودھ چھڑایا 2 سال میں. ہم نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے. سورہ لقمان کی آیت 14 ہے. اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یعنی کہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت میں فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا. اس طرح سے عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت ابن مسعود نے کہا کہ آپ نے مجھ سے احکام بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتاتے.
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، جامع المسانید، سنن مسند احمد مسعود میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ نہ براہ راست ان کی گستاخی کرے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کی گستاخی کا موجب ہو، ان کو تکلیف پہنچائے اور یعنی کہ ان کی بدنامی کا سبب ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت کرے گا؟ فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اب میری پیاری بہنوں سے عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مصنف عبد الرزاق، مسند احمدی، مسند احمد، عالم الکتب، مصنف ابن ابی شیبہ اور جامع المسانید میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں ایسی ہی جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی بھی دعا شب برات کو اور لیلۃ القدر کی راتوں میں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں حکم آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اسی سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلہ رحم کرے، یعنی کہ رشتہ داروں سے میل جول اور ملاپ رکھے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن مسلم میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو عادی شرابی ہے اس کی بھی شب برات کی رات کو دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا کی قبولیت سے محروم رہتا ہے، اور یہ گناہ جو ہے یہ دائمی شراب پینے کا عادی ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس طریقے سے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں جوار کی شراب پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ شراب نشہ لاتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ تعالی اس کو تینت الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا وہ دوزخیوں کا پسینہ ہے یا اس کا نچڑا ہوا عرق ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی مشروبات سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شراب پر لعنت فرماتا ہے اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کی فروخت کرنے والے پر اور اس کی خرید و فروخت کرنے والے پر اور اس کے نچوڑنے والے پر اور اس کے نچڑوانے والے پر اور اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے پاس اٹھا کر لایا اس پر۔ میری پیاری بہنوں جو چغل خور ہے، چغلی کھانے والوں کی بھی شب برات کو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہے کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کی پس پشت اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، اور دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے یا ان کو لڑوانے کے لیے ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے بات کرنا یہ ہے چغلی ہے۔ تو چغلی کی جو آیا ہے وہ 3 آیتوں میں آتی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ سورہ لیل کی 30ویں پارے کی ہے، دوسرا جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 11 ہے، حمازم مشائم بنمیم۔ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو عیب جو ہو، چغل خور ہو۔ فرمایا کہ کمینہ عیب جو اور چغل خور، کمینہ فرمایا گیا ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ چغل خوری کس بات کے لیے؟ کہ دو دوستوں کو لڑوانے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، خاندان میں رشتہ داروں میں فساد پھیلانے کے لیے، ایک دوسرے کو دور کرنے کے لیے۔ خود تو دماغ خراب ہوا، دل میں کینہ آ گیا، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، کسی کی وجہ سے کوئی بھی بات ایسی ہوگی جو اپنے نفس پہ گناہ گزر گئی، پھر 4 لوگوں کو اور بھی دور ہٹانا ہے، پیچھے کرنا ہے پورے گروپ کی صورت میں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں، اور جو لوگ بے قصور ان کے خلاف غم و غصہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جو تصویریں بناتے ہیں نا، انہوں نے ایک تصویروں والا گدھا دیکھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑی رہیں، پھر آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کو پہچان لیا۔ یعنی کہ جو شب برات والے دن ایک جو گناہ یہ ہے نا کہ جو لوگ جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو تصویریں بناتے ہیں،
اس حوالے سے عائشہ صدیقہ کی ہے حدیث مبارکہ کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کو پہچان لیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گدھا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کو اس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا ان تصویروں والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ان کو زندہ کرو جن کو تم نے پیدا کیا تھا۔ فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ مسانید اور سنن مسرد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث مبارکہ رقم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں یہ جو میں نے حدیثیں آپ سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں وہ ہے جو بت بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو گدھا آپ نے رکھا، کیا فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، جیسے ہم کوئی ایسی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، ایسی چیئرز لے آتے ہیں، ایسی کوئی بہت کچھ صوفے وغیرہ مل جاتے ہیں، ایسی کرسیاں ایسی چیزیں ملتی ہیں، یا بعض ہم جو کیس میں لگانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کی شکل بنی ہوتی ہے، گدھے کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے تو وہ اس کے لیے اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسی کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جو بت بناتے ہیں اور ان کی عبادت کی جائے اور عام مصورین ہیں، جو مصور ہیں، جو تصویریں بناتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے نا یہاں پہ تبدیل کی جا رہی ہے، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مثل تخلیق کرتا ہے۔ وہ ایک جوار پیدا کریں یا ایک دانہ پیدا کریں یا جو پیدا کریں، یعنی کہ کچھ ایک جوار چھوٹی اللہ پر کہا کہ ایک دانہ کو پیدا کر کے دکھا دیں، پھر اتنی بڑی تخلیق کو بعض وہ ہوتا ہے کہ مصور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہماری تصویر ہمیں دیکھ دیکھ کر ہمارا پورا وہ چہرے کا نقشہ بنا لیتے ہیں، فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود ایسی بنا بنا کے فوٹوز اپنی دیواروں پہ لگا لیتے ہیں، چسپا کر لیتے ہیں، یا ایسے بچے جو ہے ایسی ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں، ایسا بناتے ہیں۔ تو منع کرنا چاہیے، اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے جانداروں کی تصویریں بنانا یا انسانوں کی بنانا، اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی، نہ شراب نوشی کرنے والوں کی، نہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے والوں کی، والدین کے نافرمانوں کی اور قطع تعلق کرنے والوں کی، کینہ رکھنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایون کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ یعنی کہ معافی طلب کر لیں، تو یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ استغفار کرنے کی راتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی راتیں ہوتی ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی راتیں ہوتی ہیں۔ 15 راتوں جو 15ویں رات ہے اس میں شب بیداری کرنا مستحب ہے، یعنی کہ ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس میں شب بیدار رہنا مستحب عمل ہے۔ اور اس کے بعد مشائخ کرام جو تھے اس رات کو 100 رکعت یعنی کہ رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ اس نماز کا نام انہوں نے صلاۃ الخیر رکھا ہوا تھا۔ اس کی برکت سے مسلمہ تھی اس رات یعنی 15 شعبان میں اجتماع کرتے اور احیاناً اس نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے تاکہ سارے اجتماعی طور پہ ساتھ شامل ہو۔ جب اجتماعی طور پہ کوئی عبادت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رات اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، روتا ہے، سر گڑگڑاتا ہے، ملنا بنانا ہو جاتا ہے اور بڑے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ اب اہل شام میں ائمہ تابعین مثل خالد بن معدان، امام مکحول، لقمان بن عامر یہ تمام شب برات کی تعظیم اور اس کی رات عبادت میں کوشش عظیم کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے ان کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ کیا ہے۔ یعنی کس نے کیا ہے؟ اہل شام کے جو ائمہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے یعنی کہ اخذ کیا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ انہیں اسباب میں کچھ آثار اسرائیلی پہنچے ہیں۔ خیر جب ان سے یہ امر شہروں میں پھیلا تو علماء کرام میں کیا ہوگا کہ اختلاف پیدا ہو گیا، ایک جماعت نے اسے قبول کیا اور تعظیم شب برات کے موافق ہوئے، اور اس میں سے ایک گروہ عابد بن اہل بصرہ اور اکثر علماء نے اس کا انکار کیا، اور اس میں سے امام عطا، ابن ابی ملکیہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم فقہائے مدینہ ہیں، اور یہ قول مالکیہ کا ہے اور انہوں نے انکار کیا۔ اس میں سے امام عطا، ابن ابی ملکیہ اور یہ جو ہے سارے کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ خود پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ جو علماء اہل شام ہے اس رات کی شب بیداری میں کس طرح کی جائے، دو قول آپ کے آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ مستحب ہے۔ خالد بن معدان، لقمان بن عامر یہ کہتے ہیں کہ اکابر تابعین اس رات اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے، بخور کا استعمال کرتے، سرما لگاتے اور رات کو مسجدوں میں قیام فرماتے۔ امام مجتہد اسحاق بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے، اور یہ قول شام کے امام فقیہ عالم امام ابو زاری کا ہے۔
اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جماعت جو ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ وہ مکروہ، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کو تواتر کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ مکروہ جو تنزیہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مکروہات جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی کہ جو حرام کے قریب قریب عمل ہوتا ہے، جس کو صحیح حدیثہ میں حرام قرار دیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، وہ ہوتا ہے کہ وہ عمل یعنی کہ کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے تھوڑا سا کراہت کرتی ہے۔ اگر اس عمل کو یہ نہیں کہ ایک رات تو کر لیا، اس کے بعد باقی زندگی کا حصہ ایسے ہی گزار دیا، اگر اس میں دوام اختیار کر لیا جائے کہ ہر رات کو فرض کر جیسے کوئی تہجد شروع کرتا ہے، کوئی چاشت کی نماز شروع کرتا ہے، کوئی بھی عمل شروع کرتا ہے، یا پیر جمعرات کا روزہ سنت روزہ شروع کرتا ہے، یا یام 20 کے روزے شروع کرتا ہے، پھر اس عمل میں دوام اختیار کرے۔ اسی طریقے سے جو رات کو شب بیداری کرتا ہے، جیسے لیلۃ البراء ہے، اس میں کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں دوام اختیار کرے۔ جب دوام اختیار کرتا ہے، پھر جو شرع جو تنزیہی مکروہ تنزیہی کا حکم ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، پھر وہ جو قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ اللہ پاک کو وہی عمل محبوب ہے جو عمل تواتر کے ساتھ کیا جائے، اس میں استقامت اختیار کی جائے۔ تو لہٰذا یہ مستحب عمل ہے، کرنے والے کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا، جو نہیں کرتا اس کو بھی گناہ گار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے منہ میں جھاگ لے لے کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں اور بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچیوں کے لباس کیسے ہیں، ہمارے اپنے کردار کیسے ہیں، ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی ہیں، کتنی لعنتیں آئی ہیں، کیسی حدیث ملتے ہیں، سود جو چیزیں حرام ہیں وہ نہیں، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی کشمیر میں، وہاں پہ فلسطین میں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، بچوں کو جو بچے والدین کے ساتھ سے محروم ہو چکے ہیں، ان بچوں کو فلسطین سے نکال کے یہ ٹرمپ کی حکومت کسی اور کے حوالے کر رہی ہے۔ اس میں سارے مسلمان خاموش، بلکہ متحد، سارے عرب کے لوگ سارے متحد ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ یہ ایسی راتیں عبادت کی راتیں آ جائیں جن کو ائمہ کرام نے، تابعین نے یعنی کہ اور نبی کی قسم کی حدیث سے ثابت ہے، اس چیزوں میں بات کرنا شروع کر دیں، مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کریں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شور مچا دیتے ہیں، اتنا شور کبھی سود پر، شراب پر، زنا پر، بدکاری پر، فحاشی پر، بے پردگی پر، عریانی پر نہیں مچایا۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ اسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یعنی کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے، جیسے کل جمعرات ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کیا کریں، شبان المعظم کی جو نصف شبان کی دعا ہے وہ پڑھ لی جائے۔ دوسری بات ہے کہ جب مغرب کی اذان پڑھے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھ لیے جائیں، اور 6 نفل جو ہیں اس میں پہلے 2 نفل ہیں، اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ لمبی عمر ہو، اللہ پاک ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، پھر 2 نفل پڑھ دیے جائیں رزق میں برکت کے لیے، اللہ پاک ہماری رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، اور اس رزق میں اللہ پاک دوسروں کا حصہ بھی، غریب، مسکین، یتیما، جو ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، اللہ پاک اس رزق میں ہمیں اس کا بھی حصہ عطا فرمائے۔ نمبر 3 پہ آ جائے گا اچھے اختتام پر، خاتمہ بالخیر بالایمان ہو ہمارا، تو یہ 6 نفل جو ہیں ادا کریں، ہر 2 نفل کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ پہ دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اس طرح عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، عشاء کی نماز پڑھیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد رات کو پھر جب آپ سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، تو آپ سو جائیں، اٹھیں، سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ سورہ دخان کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی تسبیح کریں، اور اس کے بعد اللہم انک حلیم ذو عطاء لا طاقت لنا فاعف عنا بحلمک یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، 70 بار اس کو پڑھیں۔ اللہم انک عفو کریم، یہ پڑھیں، 100 بار پڑھ لیں، بار بار یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا پھر اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم انک تحب العفو فاعف عنا، اتنا پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، دل کی حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، کہ نیت رکھے کہ اللہ پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کو اس رات میں گئے تھے، اب یہ کہا جائے کہ نبی کریم تو ہر سال نہیں گئے، ہر بار نہیں گئے، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ یہ نہیں کرتے تھے، آپ وہ نہیں کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودی ہیں، آپ بھی جا کے کھودیے خندقیں، دیکھیے کچھ کریے جا کے فلسطین کے بھائیوں کے لیے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اور پیاس سے، ہمیں تو ایک ٹائم کا کھانا لیٹ ہو جائے تو ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم تو شور مچا دیتے ہیں،
हमें कहते हैं कि हमें तो खाने को फलां चीज़ नहीं मिली, खाना लेट क्यों हुआ? सर पे घर सर पे उठा लेते हैं। तो खाना लेट हो जाए तो क्या, तो आपने तो पत्थर बाँधे हुए, 2-2 पत्थर बाँधे हुए, सहाबा कराम ने 1-1 पत्थर बाँधा, चलिए आप 1 पत्थर ही बाँध लीजिए, भूख की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा। कितने मुसलमान हैं जो बाकायदगी के साथ पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, यही अपना लीजिए। जो आपको अमल पसंद है कि आपने किया है, तो वही कर लीजिए। करना कराना कुछ भी नहीं है। सहाबा कराम ने कोई बैंक बैलेंस जमा नहीं किया, कोई माल जमा नहीं किया। तो हम क्यों तिजोरियां बना रहे हैं? एक मकान बनाया, दूसरा बनाया, एक प्लाट बनाया, दूसरा प्लाट बनाया, एक घर खरीदा, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, बस क्या है, पेट नहीं भरता। 1 तोला सोना बनाया, 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले, 25-30 तोले सोना बना के बैठ जाते हैं। क्या फिर क्या हम क्या अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? जब अल्लाह की राह में देने का वक़्त आता है तो हम कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारी ये मजबूरी है, हमारी वो परेशानी। तल्लकात तोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सारे मामला देखा करें कि हमारे अमल ऐसा क्यों है? हम ऐसा अल्लाह की इबादत का अगर मौका मिलता है, सेल लगी हुई है, नेकियों का महीना है, शबान का महीना, इतना प्यारा महीना है, फसल को पानी देने का महीना है, फसल को काटने का महीना आगे आ रहा है, तो आप अल्लाह तआला की बारगाह में अपने आप को तैयार कीजिए, नवाफिल के जरिए तैयार कीजिए, रोजों के जरिए तैयार कीजिए, कुरान पाक की तिलावत के जरिए तैयार कीजिए, शुरू हो जाइए और इबादत के इस्तिगफार पहले से कर लीजिए, अपने आप को पाक साफ सुथरा कर लीजिए। तो लिहाजा इस पे बहसों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो करता है वो उनको करने दीजिए, उनके साथ कोई बहस नहीं। जो नहीं करता वो भी अल्लाह के हवाले, उनके लिए भी कोई बात मुबाहिसा नहीं है। आपस में लड़ाइयाँ, फसाद, फितने खत्म करें, ताकि ये जो है ना कि मदारिस हमारे अलग अलग हो चुके हैं और हमारी मसाजिद बट गई हैं, जगह जगह चपे चपे मस्जिदें बनी हुई हैं, नमाजी है कोई नहीं मस्जिदों में, मदारिस बने हुए हैं, तुलबा को कोई सही तरबियत दी नहीं जा रही। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन पर गौर फिक्र करें, अल्लाह पाक से माफी मांगे, इस्तिगफार करें। मुसलमान सारे एक जिस्म की तरह हैं, एक को तकलीफ होती है, सब सारा जिस्म बेताब और बेचैन हो जाता है। तो क्यों फसाद फिल अर्द करते हैं? फसाद फिल अर्द करने वाले क्या है? उनके लिए अजाबुन अलीम है, दर्दनाक अजाब का है। तो आपस में लड़ने, ये बात वो होती है, बिद्दत की बात वो होती है जिसमें जिसका कोई सबूत मिले ही ना, और जिसका सबूत मौजूद हो और सही हदीसा के साथ मौजूद हो, वाकयात बयान किए जा रहे हैं, जय्यद सहाबा कराम बयान कर रहे हैं, ताबईन बयान कर रहे हैं, मुफस्सरीन कराम बयान कर रहे हैं, फिर उस पर जो है बिद्दत के फतवे लगाना। और ऐसे बस हम भी क्या करते हैं, सीना बसीना बातें सुनकर शोर मचा देते हैं। हम भी तफसीर को खोल के देखते नहीं, हदीस को खोल कर पढ़ते नहीं। जितने मेरी बहनें यहाँ पे सुन रही हैं, इल्ला माशाल्लाह कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके घरों में तफसीर की किताबें मौजूद होंगी, हदीस की किताबें मौजूद होंगी, खुद तकलीफ करके उठा के पढ़ती पढ़ाती होंगी, सर्च करती होंगी, देखती होंगी कि हाँ क्या है, किसी आयत में गौर फिक्र का कितना उसकी डेप्थ में जाती होंगी। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना करें, ऐसा फसाद को से दूर रहें बिल्कुल। जो चीज पसंद है वो करें। अल्लाह नफल पढ़ने अल्लाह पाक की इबादत है। अगर हम रोज हर रोज नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद के तीसरा भी जाग लें, पढ़ लें नफल। नफल पढ़ने हैं, इबादत करनी है, इस्तिगफार करनी है, तिलावत कुरान पाक करनी है, तमाम अमाल सहाबा से साबित है। इसमें बिद्दत वाली बात ही नहीं है। बिद्दत होती वो चीज है जो बिल्कुल यानी कि सिरे से मौजूद ही ना हो तो वो हो जाए। जो जो मौजूद है, मिल रही है, तवातुर के साथ मिल रही है, तो उसको आप कहें कि नहीं ये नहीं है, तो ठीक है, जो करता है उसको करने दीजिए, जो नहीं करता उसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। मेरे लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी इस अपनी दीन की खिदमत के लिए ऐसे ही इस्तकामत पे मुझे अता फरमाए। अल्लाह पाक ऐसे ही मेरा चुनाव रखे, अपने बंदों में शामिल फरमाए, नेकोकारों में शामिल फरमाए, शुहदा में शामिल फरमाए और कलमे वाली मौत, इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमाए। आप सब के लिए मेरी दुआएं हैं, इंशाल्लाह मैं भी दुआएं करूंगी, आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी, सलामती, सेहत, ईमान वाली अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।